نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب المصالح المقتضیہ لتعیین الفرائض والارکان والآداب ونحو ذلک۔ سیاست ملیہ کا یہ مبحث کا 7واں باب ہے۔ پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انسانی معاشرے کے لیے احکامات کی بنیادی نوعیت اور اقسام کتنی ہیں، اور احکامات کے پیچھے جو علت کار فرما ہوتی ہے اس کے متعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو حکم اور علت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور تھے، قانون سازی کرتے وقت اس کی بنیادیں پچھلے باب میں بیان کی گئی ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانی سوسائٹی کے لیے احکامات علل و اسباب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو احکامات جن کے بارے میں پیچھے واضح کیا گیا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر 5 دائروں سے متعلق ہیں: فرائض و ارکان یا واجبات، اور دوسرے مندوبات یا سنن یا آداب جنہیں کہا جاتا ہے، اور تیسرے مباح، اور 2 چیزیں اس کی ضد ہیں، حرام اور مکروہ۔ یعنی انسانی معاشرے میں کوئی قانون یا تو انسانوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے قطعی اور فرضی طور پر، فرض کے طور پر، اور یا کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ مکمل طور پر منع کرے تو وہ حرام ہے، دوسرے درجے میں ہو تو مکروہ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان مباح ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ تو یہ 5 اقسام پیچھے حکم کی بیان کی تھی۔ اب یہاں اس باب میں شاہ صاحب یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انسانی معاشرے میں قانون اور ضابطہ وجود میں آتا ہے تو سیاست کا لازمی تقاضا یہ ہے، کسی بھی قوم کی سیاست کا، کہ جو احکامات دیے جائیں وہ 2 دائروں سے متعلق ہوں: فرائض و واجبات اور آداب و سنن۔ 2 دائروں سے متعلق احکامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سا حکم کس درجے میں لازمی اور ضروری ہے، اس کا تعین کیا جانا بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی کام اعلیٰ ترین درجے پر، اعلیٰ ترین پیمانے پر کیسے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا ہے۔ تو یہ فرائض، ارکان، واجبات اور آداب وغیرہ وغیرہ، یعنی کاموں کی درجہ بندی۔ سوسائٹی کو آپ کسی بھی قانون کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان قوانین کی درجہ بندی، اعمال کی درجہ بندی کا تعین، اس کے بغیر کسی قوم کی سیاست یا اس کی اجتماعیت تشکیل پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے ان فرائض و ارکان کے پیچھے جو مصلحت کار فرما ہے یا حکمت مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ہر قانون اور ہر عملی نظام کسی نہ کسی بنیادی قدر اور خلق کی عملی شکل بیان کرتا ہے۔ مقصود تو ان اقدار کی حفاظت ہوتی ہے، ان اخلاق کی جس پر اس سوسائٹی کو استوار کیا جانا ہے۔ اب ان اخلاق کو عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ کار یا عملی نظام بنایا کیا جا رہا ہے، اس میں کون سے فرض ہیں، کون سا رکن کی حیثیت رکھتا ہے، کیا چیزیں شرائط ہیں، کون سے آداب ہیں، ان تمام کی درجہ بندی ہونا ضروری ہے۔ اب مثلاً دین اسلام میں 4 بنیادی اخلاق مطلوب ہیں: طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ اب ان اخلاق کے حصول کے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جن کا تعلق فرائض و واجبات سے ہے،
وہ امور ایسے ہیں جو اس میں رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی پلر ہیں، وہ اگر ختم ہو گئے تو وہ خلق بھی ختم ہو جائے گا، وہ قدر اور ویلیو بھی فنا ہو جائے گی۔ اور کچھ وہ ہے کہ بنیادی سٹرکچر تو کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو جتنا زیادہ خوبصورت بنا لو، اس میں جتنی تزئین و آرائش کرنا چاہو وہ دوسرا درجہ ہے، اس میں بھی ایک سنن ہے اور ایک آداب ہے، مباح ہے۔ تو دنیا کے ہر کام میں یہ تین کیٹیگری ضرور ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سی مصالح اور بنیادی تقاضے ہیں کہ جو قانون دانوں نے امت کی سیاست اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے یا حکماء نے کسی قوم کی سیاست اور اس کی اجتماعیت کو تشکیل دینے کے لیے یہ جو مختلف درجات متعین کیے ہیں، اس کے متعین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اس باب کا بنیادی موضوع ہے۔ اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے چند بنیادی قواعد و ضوابط یہاں بیان کیے ہیں، چونکہ اس پہلی قسم میں بنیادی قواعد ہی زیر بحث ہے، تو عمومی جو بنیادی قواعد تمام اقوام عالم میں تمام شرائع اور مذاہب میں مشترک ہے، تسلیم شدہ ہے، انہیں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی قوم کی سیاست کے بنیادی لوازمات کیا ہیں، کون سی چیز واجب اور لازمی ہے کسی قوم کی سیاست کے لیے۔ تو شاہ صاحب کہتے اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ انہ یجب عند سیاست الامتی، کسی امت اور قوم کی سیاست کرتے ہوئے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ان یجعل لکل شیء من الطاعات حدان، اپنے اخلاق کے حصول کے لیے جو اعمال یا جن کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے اس سسٹم میں، ان میں ہر چیز کی دو حد ہونی چاہیے، دو درجے ہونے چاہیے، دو کیٹیگری ہونی چاہیے۔ جو بھی مطلوب آپ کو اعمال ہیں کسی قوم سے، دو دائرے ہوں گے، اعلیٰ و ادنیٰ۔ شاہ صاحب نے کہا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک کم سے کم لازمی اور ضروری درجہ ادنیٰ ہے۔ اعلیٰ درجہ وہ ہوتا ہے کہ ہوا ما یکون مفضیاً الی المقصود منہ علی الوجہ الاتم، اعلیٰ سے مراد وہ ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے وہ مقصود جو اخلاق ہیں، جو اقدار محفوظ کرنا لازمی اور ضروری ہیں، جن اقدار اور اخلاق کی حفاظت ضروری ہے، پیش نظر ہے، وہ کامل اور مکمل طور پر اس خلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین نمونہ معیار ہوتا ہے۔ اور ادنیٰ وہ ہے کہ ہوا ما یکون مفضیاً الی جملۃ من المقصود، کہ کسی خلق اور قدر سے جو مقصد ہے اس کا جو بنیادی پہلو ہے، اس کا کچھ حصہ یا بنیادی اجزاء وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیس بعدھا شیء یعتد بہ، اس بنیادی مقصد کے حاصل ہونے کے بعد باقی جتنے بھی امور ہیں وہ ایسے کوئی قابل ذکر یا لازمی اور ضروری نہیں ہوتے جنہیں قابل شمار سمجھا جائے۔ یہ ادنیٰ اور کم سے کم درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادنیٰ میں صرف فرائض اور واجبات پیش نظر ہوتے ہیں کہ یہ بات تو اس قوم کے ہر فرد کے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے، بس کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں آپ سنن، آداب، اس سے اوپر اس کی تزئین و آرائش، اس کو بہتر سے بہتر خوبصورت بنانے کے لیے جو کام بھی کریں۔ جیسے مولانا سندھی نے ایک مثال دی
کہ نماز جو 5 وقت کی فرض جو رکعتیں متعین کی گئی ہیں یہ کم سے کم درجہ ہے، فرائض ہے، اور ان کے ساتھ سنن مؤکدہ ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، اسی طریقے سے تہجد پڑھنا یا اوابین پڑھنا، یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب اخبات کا خلق مطلوب تھا، اللہ کے سامنے توجہ الی اللہ والا بنیادی خلق اس کی حفاظت کرنی تھی، تو اس کے لیے ہر انسان پر جو اس امت کے اندر شریک ہوگا، کلمہ پڑھ کے وہ اس جماعت کا حصہ بن گیا، اس نے حلف اٹھا لیا، اب اس امت کی سیاست کے لیے لازمی ہے کہ اس اخبات کے حصول کے لیے ادنا یعنی کم سے کم درجہ جو 5 وقت کے فرض رکعتیں ہیں یہ ادا کرنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور پھر جو اس کے ساتھ جتنا ساتھ شامل کر لے، سنن مؤکدات، نوافل، تہجد، نفلیں وغیرہ وغیرہ، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے تو 50 رکعتیں ہیں روز کی، تو وہ 50 رکعتیں ادا کریں تو وہ اعلیٰ ترین درجہ علی الوجہ الاتم، کیونکہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو ہر نماز 1 رکعت ہے، 1 رکعت ایک مکمل نماز ہے، تو وہ ملا کر کل کتنی بنتی ہیں؟ 50 رکعتیں ہوں۔ ہم آت میں جو اپنے سلسلے کے لوگ جو اس سلسلے میں ذکر اذکار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 50 رکعتیں بتلائیں مثلاً۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 درجے لازمی ہوتے ہیں۔ کیوں 2 درجے لازمی ہیں؟ اس کی منطقی وجہ اور اس کی علت اور سبب شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں۔ وذالک، یہ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ لأنہ لا سبیل الی ان یطلب منہم الشیء ولم یبین لہ اجزاؤہ وصورتہ ومقدار المطلوب منہ فإنہ ینافی موضوع الشرع۔ قانون سازی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے جو کام آپ کو مطلوب ہے، آپ اس کام کے جو بنیادی اجزاء، اس کی شکل و صورت اور اس کی مطلوبہ مقدار کا تعین کریں۔ کوئی بھی ادارہ، تنظیم، جماعت، کمپنی، ملک، قوم، جب آپ ان کو کچھ اقدار و اخلاق کی بنیاد پر مطلوبہ مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں تو انہیں صبح سے شام تک کرنا کیا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے اس کے بنیادی اجزاء کیا ہے، اس کی شکل و صورت یا عملی طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی مطلوبہ مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں روزانہ اس نے کام کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کاموں کے اجزاء، اس کی عملی شکل اور اس کی مقدار متعین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قانون سازی نہیں کی، آپ نے سوسائٹی کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے، ایک تاجر کو نفع مطلوب ہے تو تجارت کے بنیادی اجزاء، اس کی شکل و صورت، اس کے آداب و شرائط اور اس کی مقدار متعین کرنی ہوگی۔ کوئی کمپنی کسی کو ملازم رکھتی ہے تو اس ملازمت والے نے صبح سے شام تک کیا کرنا ہے؟ بھائی اس کو کوئی کام سونپنا ہے، وہ کام کتنی مقدار میں کرنا ہے، اس کام کی عملی شکل کیا ہوگی، اس کام کے بنیادی اجزاء کیسے ہوں، کون کون سے ہوں گے، یہ جب تک آپ تعین نہیں کرتے تو یہ قانون سازی کے بنیادی موضوع کے بالکل برعکس بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان تینوں چیزوں کے متعین کیے بغیر کوئی مطلوبہ قدر یا مصلحت یا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ لا سبیلا، کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ ایک بات تو یہ ہے، اب ایک بہت بڑی امت یا پوری قوم 22 کروڑ لوگوں کے لیے آپ یہ تمام چیزوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ تعین کرنا ہے۔ اور دوسرے یہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی شاہ صاحب نے، وہ یہ کہ ولا سبیل الی ان
یکلف الجمیع باقامت الآداب والمکملات، تمام لوگوں کو تمام کاموں کو اعلیٰ ترین درجے میں کرنے کا پابند بنانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہر انسان کو ان باتوں کا پابند بنانا محال ہے، بہت ہی مشکل ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اور دیگر کاموں میں بھی مشغول ہیں، فی حق المشتغلین، جو مثلاً اب امت کی سیاست کرنی ہے، کوئی عبادت فرض کیا آپ نے، تو اب باقی کام بھی تو ہے نا، دن بھر کے تجارت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، کوئی اور کام دنیا کے ہیں وہ بھی اس میں مشغول ہیں۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ روزانہ 50 رکعتیں پڑھا کرو، تو وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے یا اپنے دفتروں میں یا اپنی زراعت اور تجارت میں کام کریں گے؟ تو ہر آدمی کے لیے ان تمام مکملات اور آداب کی پابندی کرنا یہ بھی محال اور مشکل ہے، یا تو اس لیے کہ لوگ مشغول ہیں، یہ کام سارا کامل درجے میں نہیں کر سکتے تمام تر تفصیلات کے ساتھ، یا کچھ لوگ ایسے بھی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، یا جس کے لیے کام کرنا مشکل ہے، کوئی جسمانی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، یا وہ کام کرنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، تو تمام کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ قانونی تشکیل کے بنیادی اساسی امور کے منافی بات ہے۔ اس کے لیے ایک شاہ صاحب نے بڑا زبردست قانون بیان کیا ہے، ایک جملہ شاہ صاحب نے کہا ہے، وَإِنَّمَا بِنَاءُ سِيَاسَةِ الْأُمَّةِ عَلَى الْاقْتِصَادِ دُونَ الْاِسْتِقْصَاءِ، بہت جامع نفعت اللہ جملہ بیان کر دیا۔ کسی قوم کی سیاست کی بنیاد میانہ روی پر ہوتی ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کرنے پر نہیں ہوتی کہ اس سے تمام چیزوں اور تمام پہلوؤں کا آپ بیک وقت تمام امور کا احاطہ ساری قوم سے کرانا چاہتے ہیں، تو یہ سیاست کے بنیادی تقاضے کے خلاف بات ہے۔ امت کی سیاست کی بنیاد الاقتصاد، میانہ روی پر ہے، ہاں جی، دون الاستقصاء، ہر چیز کا مطالبہ کرنا تمام لوگوں سے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کاموں کے کرنے کے لیڈر اور رہنما ہیں ان کے لیے ٹریننگ کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار طے کر سکتے ہیں، لیکن جو نچلے سطح کے لوگ ہیں جن کی یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی نیچے سپروائزر ہے وغیرہ وغیرہ، اب ان تمام کے لیے وہ اعلیٰ درجے کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کا مطالبہ کریں تو یہ تو سیاست کے تقاضے کے قطعی طور پر منافی بات ہے۔ تو ایک طرف یہ بھی ضروری ہے کہ تمام تر چیزیں تمام انسانوں کے لیے ہونا ممکن نہیں، محال ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم تمام لوگوں کے لیے مشکل ہے تو سرے سے کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ درجے کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، سارے پرائمری سطح کے ہیں، سارے ہی ابتدائی اور ادنیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، تو بھائی ان کے لیے لیڈر اور رہنما چاہیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں، اعلیٰ درجے کا معیار اور نمونہ اور اعلیٰ درجے کی ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی ہو۔ ہائر ایجوکیشن کے بغیر کسی قوم کی سیاست اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتی، تو اس کا اعلیٰ ترین درجے کا بھی تو کوئی معیارات قائم کرنے چاہیے، اس کی اعلیٰ حد بھی بیان کرنی چاہیے۔ ولا سبیلا، اور یہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے، اس سے مہمل اور بیکار چھوڑ دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وَيُكْتَفَى بِالْأَدْنَىٰ، اور سب لوگ جو ہے وہ ادنا اور کم سے کم درجے تک بس کام کریں، وہ جو مطلوبہ خلق ہے اس کے اعلیٰ معیارات قائم کرنے کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش نہ کریں، ایسا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسانی سوسائٹی میں معاشرے کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی ہمت بلند ہے، سابقین ہے، سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ان میں ذہنی، علمی، قلبی، عقلی استعداد اعلیٰ درجے کی ہے،
ان کے لیے بھی تو میدان وسیع ہونا چاہیے۔ وہ ادنا ترین درجے پہ مطمئن نہیں ہو سکتے، بس صرف میٹرک پڑھا کر کافی ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں اور علم چاہیے، اس سے آگے چاہیے، اس سے آگے چاہیے۔ تو جو اعلیٰ ترین درجے پر کمند ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی میدان آپ کو دینا ہے، کیونکہ لیڈرشپ تو وہیں سے پیدا ہونی ہے، وہی ان اخلاق و اقدار کے لیے بطور رہنما کے کردار ادا کریں گے۔ اس لیے اور وحظ المخلصین، اعلیٰ درجے کے جو مخلص ہیں اپنے ان اقدار کے ساتھ، ان کو لذت ہی اس سے ملتی ہے، ان کو حظ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جو لوگ گریجویشن کرتے ہیں، آگے MS سی کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ بڑے خلوص دل کے ساتھ اپنے اس علم کی معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں، بلکہ اسی پر کافی نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کھپا کر صرف کتابی علم کے بعد معاشرے کے بہت سارے پہلوؤں کا تحلیل و تجزیہ کرنے اور تجربات کے مراحل سے آگے گزرنا چاہتے ہیں، ان کا حصہ ہے۔ تو ان کے لیے بھی تو میدان وسیع ہونا چاہیے سیاست کے دائرے میں۔ اگر خود میٹرک پاس کسی قوم کا حکمران ہو، وزیر تعلیم ہو، تو اس کے نزدیک تو اتنا ہی کافی ہے کہ بس میٹرک پاس ہو جائے، بیچارے کو ہوا بھی نہیں لگی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی، سائنس اور ترقیات کی، تو وہ سوسائٹی کو ترقی کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِهْمَالُ مِثْلِهِ، یہ اعلیٰ ترین درجے کو مہمل اور بیکار چھوڑ دینا، یہ انسانیت پر مہربانی کے منافی بات نہیں ہے۔ انسانوں پر مہربانی اور لطف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ جولانگاہ بنانا چاہتے ہیں وسیع میدان کو، تو ان کے لیے میدان وسیع کھلنا چاہیے۔ فلا محیص اذن، اب جب یہ دونوں دائرے اپنی اپنی جگہ پر لازمی ہیں، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے ادھر ادھر نکلنے کا، کہ آپ کو کسی بھی کام کا جو ادنا ترین درجہ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے، اور جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ وَيُسَجَّلُ عَلَى التَّكْلِيفِ بِهِ، اس پر تو لوگوں کو لازمی طور پر پابند بنانا ہے کہ یہ تو ہر حال میں آپ کو کرنا ہے، تاکہ وہ مطلوبہ قدر خلق وہ یقینی طور پر ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور حاصل ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا درجہ ہے وہ واجب تو نہیں ہوگا، لیکن شاباش ضرور دی جائے گی۔ اچھا ہے جو لوگ اعلیٰ ترین درجے کی تعلیم حاصل کریں، اگلے درجے کے لیے کردار ادا کریں، تو یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے والذی یسجل علی التکلیف، جو چیز ہر حال میں ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ اسے ہر حال میں کرنی ہے، تو یہ تو چونکہ اس سوسائٹی کے ہر ایک فرد کو کرنا ہے، یہ اتنی عام فہم اور اتنی اس کی تقسیم درجہ بندی اتنی واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے کہ ہر آدمی اس کو آسانی سے کر سکے۔ اب جو کام نوافل کے درجے کا ہے اس کے لیے تو کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے کوئی مقدار بھی متعین، وہ تو جیسے جیسے جس میں جس درجے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق لوگ کریں گے، اس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کم سے کم ہے وہ تو مقدار متعین کرنی ہے نا، کہ اتنی تو ضرور آپ کو کرنی ہے۔ تو جس کا پابند بنایا جانا لازمی اور ضروری ہے، ادنا اور کم سے کم درجہ، اس کی پھر مختلف درجات میں اسے تقسیم کرنا ہوگا۔ ینقسم، وہ تقسیم ہوتا ہے، الی مقدار مخصوص من الطاعات، کہ جو کام مطلوب ہے اس کی ایک مخصوص مقدار آپ کو کرنی ہے۔ 5 وقت کی مثلا نماز اخبات کے لیے ضروری ہے، اور ہر وقت کی رکعت متعین کرنا، مقدار متعین کرنا ضروری ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں لازمی، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کالصلوات الخمس، جیسا کہ 5 نمازیں ہیں دن بھر میں، یا ایک سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں،
یہ فرائض ہیں، ہر آدمی کو کم سے کم یہ درجہ ضرور کرنا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بھی اجزاء کا تعین کرنا ہوگا کہ ان 5 نمازوں میں ہر وقت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، اور ہر ایک نماز کے لیے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں، رکن کیا ہے، شرط کیا ہے، آداب کیا ہے، ان میں پڑھنا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ینقسم الی ابعاض لہا، اس کی اجزاء، اس کے ابعاض، اس کا بھی تعین کرنا ضروری ہے۔ لا یعتد بہا بدونہا، اس کے بغیر وہ ہوتا نہیں، وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے مثلاً اب نماز کا آغاز اللہ اکبر تکبیر سے ہوگا، یا سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو رکن کہتے ہیں، جس کے بغیر وہ عمل وجود میں نہیں آتا، اسے اس عمل کا رکن کہا جائے گا۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس نماز کے یا اس عمل کے اپنے دائرے میں نہیں ہیں، اس کو کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں، امور خارجۃ منہا، اس سے باہر ہیں، خارج ہیں، لا یعتد بہا بدونہا، ان کے بغیر اس کو وہ ہو نہیں سکتے، ان کو شرائط کہا جاتا ہے۔ تو ایک رکن ہوتا ہے اور ایک شرط، جیسے مثلاً نماز کے لیے وضو، اب وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، نماز کے دائرے سے خارج ہے۔ تو ایک شرط ہے اور ایک رکن ہے۔ اب امت کی سیاست کے لیے یا کسی قوم کی سیاست کے لیے اس سیاست نے جو بنیادی اقدار و اخلاق متعین کی ہیں، انہیں پورا کرنے کے ارکان، شرائط کم سے کم درجے کے متعین کرنے ہیں، اور اعلیٰ ترین درجے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کتنا کر سکتا ہے۔ اسی طرح مثلاً عدالت کا خلق ہے، عدالت مطلوب ہے، تو عدل کے لیے کس کس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ امن و امان ہے، معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے، خرید و فروخت اور لین دین ہے، دولت کی پیدائش ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کا تبادلہ ہے، اس کا استعمال ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں جو ہر آدمی کو ہر حالت میں کرنے ہیں، اور کچھ بنیادی شرائط ہیں جنہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ ان بنیادی شرائط کے بعد ایک اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس عدل کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں نہ صرف عدل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایثار اور احسان بھی کرے۔ پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی کو غزوہ احد میں زخمی ہے، پانی پہنچایا جاتا ہے تو وہ عدل کے بجائے جس کے پاس پہلے پہنچا اس کو پہلے باری ہونی چاہیے اصولی طور پر، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا دوسرا بھائی تڑپ رہا ہے، پہلے اس کو پانی پلا دو، اس کو پلا دو، تو دوسرے کو ترجیح دینا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ گویا کہ اس عدل کے درجے کا اگلا ایثار یا احسان کا مثلاً درجہ ہے۔ اسی طرح رأی کلی یعنی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اجتماعی عمل کا کرنا عدل کے ملکہ عدالت کے تناظر میں، یا عدالت کے پیچھے تعریف کی تھی کہ وہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی قوم اور قبیلے یا ریاست اور ملک کا نظم و نسق بہت اعلیٰ ترین درجے پر قائم کیا جاتا ہے، تو اس کا انتظامات کا ایک کم سے کم درجہ تو ضروری ہے، اور پھر جتنا اس کو بہتر بناتے چلے جاؤ وہی اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جو بنیادی ہے وہ رکن ہے، اور جو اس سے اگلے درجے کی چیزیں ہیں یا اس رکن کو پورا کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، لوازمات ہیں، وہ اگرچہ اس عمل کا حصہ نہیں لیکن اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ شرائط ہے۔ تو سیاست کے لیے اعلیٰ اور ادنا دونوں درجے کام کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو ادنا ترین درجہ ہے اس میں رکن، شرط
اور باقی جو واجبات اور لوازمات اور آداب ہیں ان کی تقسیم، اس کی درجہ بندی کے بغیر سیاست الامہ نہیں ہو سکتی، کسی قوم کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی اساسی قاعدہ شاہ صاحب نے علم کے عنوان سے اس باب میں قائم کیا ہے، یہ پہلا علم ہے یہاں۔ تو سب سے پہلے کسی قوم کی سیاست کے بنیادی اساسی امور متعین کیے، اس کے بعد شاہ صاحب دوسرا وعلم لا رہے ہیں کہ رکن، ادنا ترین درجے کا رکن یا فرض آپ متعین کرنا چاہتے ہیں تو رکن متعین کرنے کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ جی، کسی چیز کو رکن کب قرار دیں گے کسی کام سے، اور کب وہ شرط قرار پائے گی؟ تو شاہ صاحب سب سے پہلے رکن کے بنانے، کیونکہ دیکھیے انسانی سوسائٹی کے مطالعے اور انسانی اعمال کے تجزیے اور جو اقدار و اخلاق آپ کو مطلوب ہیں، اس کے تناظر میں آپ اس عمل سے متعلق جتنے بھی ممکنہ پہلو ہیں انہیں سامنے رکھ کر تجزیہ کریں گے، تو اس میں سے آپ نے متعین کرنا ہے کہ یہ چیز رکن ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہونا۔ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو کالموں پر کھڑی ہے، تو کالم کون سے ہیں؟ جو کالم ہے وہ رکن ہے، باقی چیزیں کیا ہیں؟ شرائط، لوازمات اور باقی دائروں سے متعلق ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب اس پر آپ غور و فکر کریں گے تو وعلم، ایک اور علمی قاعدہ اور ضابطہ جان لینا چاہیے، وہ یہ کہ ان الشیء قد یجعل رکنا بسبب یشبہ المذہب الطبیعی اور وقد یجعل بسبب طارئ۔ کسی بھی فعل، کسی بھی عمل پر جب غور و فکر کریں تو اس میں سے کسی شے کو یا تو رکن اس سبب سے بنایا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کام کی بنیادی طبیعی تقاضے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو یہ چیز ہی سرے سے کیا ہے؟ نہیں پائی جائے گی۔ یہ کالم ہی نہیں ہوگا تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی۔ تو یہ رکن بنانا یہ اس کی بنیادی نیچر ہے، اس کی بنیادی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ مولانا سندھی نے نیچے حاشیے میں کہا ہے کہ اس مثلاً عبادت، جو بھی ان چار اخلاق ہمارے پیش نظر ہیں فرض کیا، ان میں سے جس خلق پر غور و فکر کریں، مثلاً طہارت، تو جب تک آپ چہرہ نہیں دھوتے، ہاتھ نہیں دھوتے، پاؤں نہیں دھوتے، تو وضو یا طہارت کا جو طبیعی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چار اعضاء دھونا یہ وضو کا کیا ہے؟ رکن۔ جی، اس کام کا یہ طبیعی فطری تقاضا ہے، اس کے بغیر طہارت کا خلق مطلوب نہیں ہوگا۔ عدالت کا ملکہ ہے تو اس میں نظم و نسق اور انتظامی معاملات اس طریقے سے سر انجام دینا کہ دو یا دو سے زائد فریق دونوں کی حیثیت کیا ہو؟ برابر ہو، یہ اس کا بنیادی طبیعی تقاضا ہے۔ تو سبب طبیعی کی بنیاد پر کسی چیز کو یا تو رکن بنایا جاتا ہے یا کسی عارضی چیز کے طاری کسی دوسرے سبب کی وجہ سے اس کو آپ نے رکن بنایا ہے، داخل کا حصہ نہیں، لیکن جب آپ نے ایک چیز کو بنایا مثلاً رکن، تو وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اگلا عمل نہ کیا جائے، سبب طاری کی وجہ سے۔ اس کی بھی آگے مثال آ رہی ہے، دونوں کو تفصیل سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مثلاً طبیعی طور پر، فطری طور پر کوئی رکن کیسے بنتا ہے، اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا فالاول، پہلا، یعنی طبیعی تقاضے کے تحت جو چیز رکن بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مثلاً شاہ صاحب نے کہا ان تکون الطاعۃ لا تتقوم ولا تفید فائدتها الا به، کہ جو خلق ہمیں مطلوب تھا
اس کے لیے جو فرما برداری یا عمل اور اطاعت کا جو دائرہ متعین کیا گیا ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لا تتقوم، اس کی کوئی تقویم نہیں ہو سکتی، اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ مثلا نماز میں قیام، رکوع اور سجود، یہ تین مثلاً یہ طبیعی طور پر رکن ہے، کیونکہ اخبات کا مطلب اللہ کے سامنے عجز و انکساری ہے، اور اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی حالت یا رکوع کی ہوتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی آئے، اور یا سجدے کی ہوتی ہے کہ جب آپ کی ناک اور آپ کا ماتھا زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ عجز و انکساری کی اخبات کی اعلیٰ ترین درجے کی حالت ہے۔ تو رکوع کی بنیادی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ اس کو رکن ہونا چاہیے نماز کے لیے، جو اخبات اللہ کا خلق مطلوب ہے، جس کے لیے جو نماز فرض کی گئی ہے، تو رکوع اس کا طبیعی تقاضا ہے، سجدہ اس کا طبیعی تقاضا ہے نماز میں۔ یا مثلاً روزہ کہا گیا تو روزے کا مطلب ہے رکنا خالصتاً اللہ کے لیے۔ کن چیزوں سے رکنا؟ کھانے سے، پینے سے اور جنسی تعلق سے۔ یہی تین چیزیں روزے کی بنیادی نیچر کا حصہ ہے۔ اگر کھانا بھی جائز ہو، پینا بھی جائز ہو، باقی سب کچھ جائز، تو روزہ کیا ہوا؟ روزے کا مطلب تو ان چیزوں سے رکنا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بنیادی رکن ہے روزے کا کہ ان چیزوں سے امساک لازمی ہے۔ ہر وہ کام جس سے ان تینوں میں کوئی خلل واقع ہو، وہ روزے کی بنیادی رکنیت کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ رکن بس طبیعی تقاضے کے تحت ہوا، اور یہ ایسی طاعت اور فرما برداری ہے، اطاعت ہے، کہ اس کے بغیر وہ چیز قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ او یکون ضبطا لمبہم خفی لا بد منہ فیہ، یا وہ اس کام کا ایک ایسا پہلو ہے جو کسی مبہم یا مخفی چیز کو منضبط کرنے کے لیے آیا ہے۔ جی، جیسے مثلاً اب نماز میں ہی کہا، نماز میں اصل تو اخبات اللہ کے لیے قلب کی نیت مطلوب ہے۔ اب نیت دیکھی نہیں جا سکتی، کسی کا دل چیر کرنے کی نہیں دیکھی جا سکتی کہ اس نے نیت کی ہے، اور دوسرا آدمی جو کسی دوسرے سے گفتگو بھی کر رہا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس دل میں نیت کر لی نماز پڑھنے کی، قیام کی حالت ہے، دوسرا اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے کو کیسے پتہ چلے کہ بھائی میں اب عبادت کر رہا ہوں؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غیر نماز کی حالت اور نماز کی حالت میں فرق و امتیاز کے لیے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یہ بھی رکن ہے اس کا طبیعی، کیونکہ یہ نیت کا قائم مقام ہے۔ نیت کا پتہ چلے گا اس سے کہ اس نے یہ کیا ہے، نماز کی نیت باندھ لی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر وہ گویا کہ اس کام کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے، استحضار کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک مبہم چیز کا متعین کرنا، آغاز کرنا، جیسے مثلاً ایک آدمی کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کے کام کے لیے وقت متعین کرنا کہ جی 8 بجے دفتر لگے گا۔ اب 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، وہ 8 بجے آئے، 9 بجے آئے، 10 بجے آئے، کسی بھی وقت آنا اس کے لیے آسان ہونا چاہیے، لیکن اس سے تمام لوگ، اگر ایک دفتر میں 10 آدمی کام کرنے والے اور وہ 10 اوقات میں آتے ہیں تو ان کی اجتماعیت سے کوئی کام تو وجود میں نہیں آئے گا۔ جماعت بندی کے لیے ضروری ہے کہ تمام کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک مقررہ وقت پر سب کے سب اپنے اپنی سیٹ پر موجود ہوں، تاکہ تمام کام جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ شروع ہو جائے۔ تو گویا کہ اس وقت کا تعین اس کام کے لیے بنیادی رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جیسے والقل فاتحہ، سورۃ فاتحہ کو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں لازمی قرار دیا۔ اصل تو کیا ہے، جب اخبات اللہ ہے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے، تو دعا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن
اس دعا کو بھی منضبط کر دیا، ضبط میں لے آئے کہ جامع معنی ایک ایسی دعا سکھلا دی کہ جو اس دعا کی اصل کیفیت کو منضبط کر رہی ہے کہ ہر آدمی جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اس جامع معنی دعا کو پڑھے۔ تو اس سے ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن تمام کے لیے، یکساں طور پر نمازیوں کے لیے ہو گیا۔ یہ جیسے السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا، ورنہ تو دوسری رکعت کا سجدہ مکمل ہونے کے بعد نماز کا جو اصل کام ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اتحیات میں بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور اس کے بعد باقاعدہ السلام علیکم دونوں طرف کہتے ہوئے باقاعدہ وقار کے ساتھ باہر نکلنا، ورنہ تو اٹھ کر ویسے چل پڑے تو جا سکتا تھا، لیکن اسے سلام کو رکن قرار دے دیا کہ تاکہ نماز کا آغاز اور نماز کا اختتام، یا کسی بھی دفتر میں کام کرنے کا آغاز اور کام کرنے کا اختتام کا وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت جانا ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا طبیعی رکن ہو گیا۔ فَإِنَّهُ ضَبْطٌ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا، یہ نماز سے نکلنے کو بھی ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط میں لے آئے۔ یہ ایک ایسا عمدہ کام اس وقت انہیں کہا گیا کہ لا ینافی الوقار، جو وقار کے منافی بھی نہیں ہے اور تعظیم والا ہے، کیونکہ نماز عبادت کے لیے تھی، اخبات اللہ کے لیے تھی۔ تو جب وہ اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تمام نمازیوں اور تمام مخلوقات کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے سلامتی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی دعا مانگتا ہے، تو ایک وقار اور عظمت کے ساتھ اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ گویا کہ نماز سے باہر نکل رہا ہے۔ اور یہ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ وہ نماز سے نکلنے کے بعد انسانیت کے لیے سلامتی والے کام کرے گا۔ دنگا فساد اب نماز سے فارغ ہو گیا، اب جو چاہے مرضی کرتا پھرے، باہر نکل کر کم تولے کم ناپے، جھوٹ بولے، سیاست کرے، بددیانتی کی رشوت لے، کرپشن لے کرے، یہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت بھی مانگ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے اور سلامتی بھی مانگ رہا ہے، تو اس کو سلامتی اور رحمت والے کام کرنے ہیں، نہ کہ زحمت اور بد امنی والے کام کرنے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر کلاشن کو اٹھائے اور دہشت گردی شروع کر دے، نہیں۔ تو اس کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی اس جملوں اور ان اعمال سے ہو، اس رکن سے ہو کہ جو وقار اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ کے ساتھ ہو۔ آغاز اگر اللہ اکبر سے کیا ہے تو اختتام انسانیت پر سلامتی اور رحمت سے ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی یہ ارکان ہیں، یہ نماز کی مثلا نماز کے عمل کا طبیعی تقاضا ہے کہ اخبات کا خلق مطلوب تھا۔ اخبات کے لیے تکبیر تحریمہ، سورۃ فاتحہ، قیام، رکوع، سجود اور السلام علیکم کہہ کر نکلنا، یہ تمام طبیعی رکن ہیں اس کے۔ وثانی، اور دوسرا پہلو یعنی رکن بنتا ہے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے، یعنی جو بنیادی نیچر میں رکن تھا، طبعی طور پر جو رکن بنایا گیا تھا، اس کی رکنیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ایک دوسرا رکن اس کے لیے متعین کر رہے ہیں کسی عارض کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ ان یکون واجبا بسبب آخر من الاسباب، کسی اور سبب کی وجہ سے وہ خود سبب بن گیا، رکن بن گیا۔ مثلا فیجعل رکنا فی الصلاۃ، وہ نماز میں اسے رکن قرار دے دیا گیا کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور وہ غرض جو مطلوب ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ مثلا اب رکوع اور سجدہ کرنا ہے، رکوع اور سجدہ کرنا، رکوع میں ایک آدمی گیا تو اس کے بعد جب تک وہ کھڑا نہیں ہوگا، قوما نہیں کرے گا، تو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، اور ایک ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی حالت سے گزرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہا ہے۔ تو کیا فرق ہے سجدے میں جانے والے جھکنے کا
اور رکوع کی حالت میں جھکنے کا، اس دونوں کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے قوما لازمی ہو گیا۔ اب یہ رکن ہے قوما، لیکن طبیعی نہیں ہے، یہ رکوع اور سجدے کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے۔ یا مثلاً سجدے کی حالت میں تھا تو سجدے کی حالت سے جب تک اٹھ کر بیٹھے گا نہیں، جلسہ نہیں کرے گا، تو اگلا رکوع اگلا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آدمی نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو دونوں سجدوں میں فرق اور امتیاز کیسے ہوگا؟ سجدے دو تھے، فرق و امتیاز اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ جلسہ بیٹھے گا نہیں۔ تو یہ جلسہ رکن بنا اس لیے تاکہ دو بنیادی رکن ہیں ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا ہو جائے۔ یا جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد یہاں مثال دی، قرآن حکیم پڑھنا امام ائمہ احناف، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی واجب ہے، رکن ہے۔ ضم سورہ جسے کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، کہ سورۃ فاتحہ کی رکنیت تو خود حضور نے بیان کر دی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور اس سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی نہ کسی سورت کا ملانا، چاہے ایک آیت پڑھے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی تم آسانی سے سہولت سے قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ تو اخبات اللہ میں یہ سورت کی رکنیت یہ اس وجہ سے ہوئی تاکہ فرق اور امتیاز بھی ہو اور تکمیل بھی کرے اس کی۔ سورۃ فاتحہ والی دعا میں جب مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، تو وہ سیدھا راستہ سورۃ بقرہ سے لے کر الناس تک ہے، تو اس سیدھے راستے میں سے کوئی آیت ضرور پڑھے تاکہ اس ہدایت کا جواب آ جائے، اس کی تکمیل ہو جائے۔ اب دعا مانگے ہدایت کی اور ہدایت کا کوئی قانون اور ضابطہ نہ پڑے تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ فإن القرآن من شعائر اللہ، شاہ صاحب نے کہا کہ قرآن اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم واجب ہے، اس کو پس پشت ڈالنا مناسب نہیں۔ اور اس قرآن کا اگر باقی ان 5 اوقات کے علاوہ ایک آدمی سارا دن 24 گھنٹے نہ بھی قرآن پڑھے تو کم از کم نماز میں تو قرآن کی ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، ایک آیت بڑی، یہ تو ضرور پڑھ لے تاکہ قراءت قرآن کا جو حکم ہے فقرؤ کا وہ مکمل ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے کم از کم 5 نمازوں کی رکعتوں میں کچھ نہ کچھ قراءت قرآن روزانہ اس کا وجود ہو جائے گا، اور عبادت کے اندر، اخبات کی اس حالت کے اندر نماز کی قراءت اور اس کی توجہ، یہ اس کام کو زیادہ اچھے طریقے سے مجموعی طور پر شامل ہو جائے گی۔ اس کو مکلف بنانا، اس کے لیے پابند بنانا، یہ زیادہ اس عبادت کو بہتر بنانے والا ہوگا۔ یا تو وہ چیز واجب یا رکن بنتی ہے اس لیے کہ کسی دوسرے رکن کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ رکن بن جاتی ہے۔ او یکون التمیز بین مشتبہین او التفریق بین مقدمۃ الشیء والشیء المستقل الموقوف علی شیء، یا وہ چیز بنتی ہے 2 مشتبہ چیزوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، یا کسی چیز کے مقدمے اور کسی مستقل چیز کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے، جس کی ابھی مثال پہلے بیان کی تھی، تو اس کو بھی رکن بنا دیتے، جیسے قوما کو رکوع اور سجدے کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ رکوع والا جھکنا کون سا ہے اور سجدے میں جاتے ہوئے جھکنا کون سا ہے۔ اور ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ یا جیسے شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی ارتفاقات کے حوالے سے، کہ مثلاً نکاح کے لیے ایجاب و قبول، گواہوں کا حاضر ہونا، اور دونوں کے جو سربراہان یا سرپرستان یا ولی ہیں ان کا حاضر ہونا، یہ لازمی اور ضروری ہے، رکن ہے۔ اس لیے ایجاب و قبول بنیادی چیز ہے، اور عورت اور مرد دونوں اس نکاح کے لیے رضامند ہوں، اور وہ دونوں
اس کے لیے الفاظ بھی ادا کریں، اور عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فإن التمیز بین الصفاح والنکاح لا یحصل الا بذلک، زنا اور نکاح میں فرق اور امتیاز ان بنیادی ارکان کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رکن کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی وہ طبیعی طور پر بھی رکن ہو اور ارکان کے درمیان تمیز پیدا کرنے یا تکمیل کرنے کا پہلو بھی اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ جیسے مثلاً یہی پیچھے ابھی ذکر ہوا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو کسی سورت کا ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو اب یہ خود بھی ایک مستقل طبعی، کیونکہ اخبات اللہ ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اخبات اللہ کس میں پیدا ہوگا؟ تو گویا کہ طبیعت کا تقاضا بھی ہے کہ یہ رکن ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے بھی کہ سورۃ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی تھی اس کی تکمیل بھی اس سے ہو رہی، تو دونوں پہلو اس کے اندر مثلاً پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رکن بنانے کا طریقہ کار ہے یہ دو دائرے ہیں۔ ایسے ہی یہ تو اخبات کی یہاں مثالیں دی گئی ہیں، طہارت کو لے لیں، سماحت کو لے لیں، مثلاً عفت، سخاوت جو یعنی سماحت کے اجزاء ہیں، یا حریت، آزادی وغیرہ وغیرہ، یا اسی طریقے سے ملکہ عدالت ہے، بنیادی خلق، اس کے بنیادی اجزاء جتنے بھی ہیں، وہ عدالت سیاست سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے، تو اس کا طبیعی رکن کیا ہے، اور اس طبیعی رکن کے حصول کے لیے دوسری چیزوں کو رکن کیسے قرار دیا گیا ہے۔ تو ہر ایک چاروں اخلاق پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے رکنیت یا بنیادی جو عمل ہے اس کے تعین کے لیے یہ طریقہ کار ہے، وَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الرُّكْنِ، جو کچھ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس رکن کے بارے میں جو کسی عارض یا کسی دوسرے رکن کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، یہی پروسیجر شرائط کے سلسلے میں بھی ہے۔ رکن وہ ہوتا ہے جو کسی عمل کے اندر ہے، اور شرط وہ ہوتی ہے جو اس رکن سے باہر ہے، کہ وہ شرط پائی جائے گی تو وہ عمل وجود میں آئے گا۔ ینبغی ان یقاس حال الشرط، مناسب ہے کہ شرط کی حالت کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے۔ فربما یکون الشیء واجبا بسبب من الاسباب فیجعل شرطا لبعض شعائر الدین، بسا اوقات کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے، اور اسے شرط بنا دیا جاتا ہے بعض دین کے شعائر کی تکمیل کے لیے اور اس کی عظمت شان کے لیے۔ ولا یکون ذلک حتی تکون تلک الطاعہ کاملۃ بانضمامہ، اور اس کے بغیر اگر اس کو شرط متعین نہ کیا جائے تو وہ فعل کامل طور پر، مکمل طور پر سر انجام نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا نماز میں قبلہ رخ ہونا، استقبال قبلہ، اب کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے اور نماز بھی کیا ہے، شاعر میں سے ہے جو اخبات اللہ، تو اللہ کے گھر کی طرف توجہ کرنا شرط بنا دیا گیا، رکن ہے، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کو کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا نماز کی تکمیل کرتا ہے، اخبات اللہ کی پوری کیفیت کرتا ہے۔ جس خانہ کعبہ پر جو اس پورے کرۂ ارض کا مرکز ہے، محور ہے، اس کی ناف ہے، اب اس کی طرف توجہ کر کے جہاں اللہ کے انوارات اور تجلیات برس رہے ہیں تو اخبات اللہ حاصل کرنے کے لیے ادھر رخ کرنا شرائط میں سے ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب خانہ کعبہ اللہ کے شاعر میں سے ہے تو واجب ہے اس کی تعظیم، اور وکان من اعظم التعظیم، اور سب سے اونچے درجے کی تعظیم خانہ کعبہ کی یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کی سب سے بہترین حالت یعنی نماز متعین کی تھی اس میں اس تعظیم کو بجا لایا جائے۔
وکان الاستقبال، اس لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اور اس کی ایک خاص جہت کی طرف، جہت قبلہ شرط ہے، عین قبلہ نہیں۔ عین قبلہ یعنی خاص خانہ کعبہ کے جو دیوار ہے اس کی طرف کا رخ ہونا، یہ تو صرف حرم کے اندر ہو سکتا ہے جہاں آپ کو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ باقی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے تو جہت قبلہ ہے کہ جس جہت میں خانہ کعبہ واقع ہے آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور جب آدمی اللہ کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اخبات اور خشوع و خضوع کی حالت اعلیٰ ترین درجے پہ پیدا ہوتی ہے، اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے۔ منبہا للمصلی علی صفات الاخبات والخضوع ومذکرا، اور اس کو یاد دلاتی ہے یہ ایک بات کہ گویا کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس کے دروازے اور اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے۔ تو استقبال قبلہ یعنی قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ نماز میں شرط قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح شرط بنانے کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، وَرُبَمَا يَكُونُ الشَّيْءُ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً بِدُونِ هَيْئَةٍ، کسی عمل کا اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خاص حیت اور شکل و صورت متعین نہ کی جائے۔ تو وہ خاص شکل و صورت اس کام کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط میں سے ہو جاتی ہے۔ مثلاً نیت، جب تک نیت نہ کرے، ویسے ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے اور ویسے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، تو وہ تو کیا ہے، کیفیت تو طاری نہیں ہوگی۔ نیت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال تبھی انسان کے اندر اخبات کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جب وہ دل سے اس کی نیت بھی کی جائے۔ ظاہری طور پر کر رہا ہے تو دل پر اس کا اثر اخبات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اور والصلاۃ شبح الاخبات، نماز جو ہے وہ اخبات کی شبہ ہے، اس کی شکل و صورت اور اس کی حیت۔ ولا اخبات بدون النیہ، اور اللہ کے سامنے عجز و انکساری بغیر نیت کے ہو نہیں سکتی۔ یہ اس کی ایک اور مثال یہ استقبال قبلہ بھی ہے ایک اور پہلو سے، وہ یہ کہ نیت قبلہ رخ ہونے کی جب تک ایک آدمی نہیں کرتا کعبہ کی طرف، تو اس وقت تک اخبات کی عجز و انکساری کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یا جیسے وضو مثلاً، اب وضو اور طہارت کے بغیر اخبات کیسے ہوگا؟ مطلوب ہے اخبات، تو اپنے پہلے ظاہری جسم کو تو دھوئے، طہارت حاصل کرے تو باطنی طہارت حاصل ہوگی۔ اور اگر باہر سے وضو نہیں ہے، ناپاک حالت میں ہے، تو ظاہر ناپاک ہے تو باطن میں اخبات کیسے پیدا ہوگا؟ یا جیسے ایسا لباس جو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ستر عورت ہو اس نے کیا ہوا، اسی طرح جو گندگی جسم پہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرے، تو اب یہ تمام چیزیں ایک خاص قسم کی حیت اور شکل۔ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ تَعْظِيمُ أَمْرًا خَفِيًّا، اب یہ عظمت جو اللہ کی ہے یہ ایک مخفی معاملہ تھا، تو اس کی جگہ پر یہ تمام حیات، یہ شکل و صورتیں متعین کر دی کہ وضو اس طرح کرنا ہے، ہاں جی، کپڑے اس طرح پاک ہونے چاہیے، فلاں فلاں نجاست اور گندگی جسم پر نہیں لگنی چاہیے، پھر قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وضع قطع اور حیت اور شکل و صورت یہ لازمی بطور شرط کے قرار دے دی گئی۔ یہ شرائط پوری ہوں گی تو مثلاً وہ اخبات والا خلق حاصل ہوگا۔ یہ ایسی حیت ہی ہے جیسے کہ ایک انسان بادشاہوں کے حضور حاضر ہوتا ہے، ان کی عظمت اختیار کرتا ہے، تو اس سے پہلے کیا ہے، اور دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے تمام چیزیں اپناتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سفر سے آیا اور وہ کسی سے ملنے جا رہا ہے، اور خاص طور پر کسی حکمران سے، تو وہ کیا کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، ہاں جی، بال سنوارتا ہے، مٹی گھٹا جو اس نے اپنے بالوں پر ہے اس کو دھوتا ہے، اچھا عمدہ لباس پہنتا ہے تاکہ وہ آداب اور وقار کے ساتھ اعلیٰ مجلس کے اندر شریک ہو۔ تو جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو کیا بغیر ان شرائط کے ہو؟
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی عظمت، اس پر تمام عربیوں، عجمیوں، تمام انسانوں کا اجماع ہے کہ وہ ان شرائط کے ساتھ ہی کسی کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، تو احکم الحاکمین کے سامنے اخبات الی اللہ کی شرائط میں سے بھی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا عُيِّنَ شَيْءٌ مِّنَ الطَّاعَاتِ لِلْفَرْضِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِن مُّلَاحَظَةِ أُصُولٍ، جب یہ بات متعین ہو گئی کہ فلاں 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 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہو گئے، فرض بنانے کا طریقہ بتلا دیا کہ اس عمل کی بنیادی نیچر دیکھو، اس کے طبیعی تقاضے کے مطابق جو چیز لازمی ہے وہ اس کا رکن ہے اور وہ فرض ہے، اسی کے اساس پر شرائط کا تعین ہے۔ تو شرائط اور فرائض تعین کرتے وقت ایک سیاستدان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ درج ذیل امور کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 1 پہلا اصول، من ملاحظۃ اصول، چند اصولوں کو پیش نظر رکھے۔ نمبر 1، اللہ یکلف الا بالمتیسر، متیسر، ہاں جی، پہلا اصول یہ ہے کہ اس وقت تک لوگوں کو کسی بات کا پابند نہ کرے مگر یہ کہ وہ کرنا آسان ہو، ان کے لیے سہولت کو پیش نظر رکھ کر کرے۔ ایسی چیز جو مشکل بن جائے ان کے لیے، ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے، اس کو کبھی فرض اور رکن نہیں بنانا چاہیے۔ رکنیت اور فرضیت اس کی ہو کہ جو آسانی سے لوگوں کے لیے کرنا ممکن ہو۔ اور یہ اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ ہوا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر یہ بات مشقت انگیز نہ ہوتی تو میں اپنی پوری امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر فرض ہے۔ مسواک کی اتنی اہمیت ہے، پاکیزگی اور طہارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ مسواک منہ کی صفائی ہے، منہ کی بدبو جو ہے اس سے دور ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کا پاک نام تم اپنی زبان سے بولتے ہو، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، کوئی اللہ اکبر کہا تم نے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اب منہ سے بو کے بھبکے اتر رہے ہوں اور اللہ سے آپ ہم کلام کرنے چلے ہیں، تو یہ منہ جب تک صاف نہ ہو اچھی طرح، اور خاص طور پر مسواک نہ ہو۔ مسواک کیا کرتی ہے؟ جب بھی آپ مسواک منہ میں لگاتے ہیں، دانتوں پر اور منہ پر، تو فوراً منہ پانی چھوڑتا ہے۔ یہ پانی کیا ہے؟ معدے اور چھاتی اور دماغ کی جتنی بھی رگیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ جتنا فضلہ یا بدبودار مادہ، فاضل چیزیں ہیں، وہ سب کھنچ کر منہ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کی شکل میں، رال کی شکل میں۔ اور جب آپ اسے کم از کم 5 منٹ کرتے ہیں تو وہ ساری آلائشیں نکل کر باہر، اور جب وہ صاف ہو گیا تو یہی کیا ہے؟ مطہرۃ للفم، منہ کو اس نے کیا کر دیا؟ بالکل صاف ستھرا واش کر دیا، کوئی اس میں کھانے پینے کی یا ڈکاروں کی کوئی بدبو، بلکہ منہ ہی نہیں، معدہ ہی نہیں، آنتوں تک، مقعد تک، پورے کے پورا جو نظام انہضام ہے اس کو وہ متحرک کر دیتی ہے۔ اسی مسواک کے دوران ہی ری بھی خارج ہو سکتی ہے، صفائی بھی ہو سکتی ہے، آنتیں بھی صاف ستھری ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں اس سے اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں، پیشاب کی صورت میں ہو، دوسری صورت میں ہو، منہ سے۔ تو مسواک اتنی لازمی اور ضروری تھی، لیکن اگر یہ ہر نماز کے وقت فرض بنا دی جائے یا شرط قرار دے دی جائے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، تو یہ بڑا مشقت انگیز تھا۔ ترغیب دی، ہر موقع پر ترغیب دی جی کہ یہ مسواک کرے، لیکن اس کو فرض اور رکن قرار نہیں دیا گیا۔ ترغیب اور آداب کے طور پر بیان کیا کہ لوگ اپنے اس چیز کا لحاظ رکھیں۔
اور اس کی تفسیر دوسری روایت میں آ گئی کہ حضور نے فرمایا لولا نشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہو تو لفرضت علیہم، میں ان پر فرض قرار دے دیتا مسواک کرنا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، کما فرضت علیہم الوضو، جیسے حضور نے فرمایا میں نے ان کو اوپر وضو فرض کیا ہے، ایسے مسواک کو بھی میں فرض قرار دے دیتا۔ اب وضو تو اس لیے ضروری تھا کہ طہارت جسمانی نہ ہو تو آگے اخبات اللہ کا خلق سرے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے وضو کو تو ضروری قرار دیا، لیکن کلی اس میں بھی انگلی منہ میں پھیرنا، اس میں بھی کسی کے پاس مسواک نہیں ہے، بہت ہی جلدی ہے، ویسے تو ہم ویسے ہی جلدی کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں، کرنا کرانا اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا، ویلے بیٹھ کے گپیں لگانی ہے، لیکن مسواک نہیں کر سکتے۔ تو چلو اگر جلدی بھی ہے تو انگلی تو کم از کم پھیرے، کم از کم اتنا تو صفائی ضرور منہ کی کرے۔ تو حضور نے مشقت والی چیز تھی اس کو فرض قرار نہیں دیا، پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان الامت اذا اعتقدت فی مقدار، بسا اوقات کسی چیز کو فرض قرار دے دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ کسی قوم کے دل و دماغ میں اور ذہن میں ایک خاص قسم کی مقدار کا عقیدہ بیٹھ جاتا ہے، خیال پختہ ہو جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مقدار چھوڑ دی یا اس کو نظر انداز کیا تو اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی ہوگی، اور اس پر ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ انبیاء کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا وہ کام، تو ان سے نقل در نقل چلا آ رہا ہے، اب اس امت کے تمام، اس قوم کے تمام لوگوں کے لیے اپنے نبی کی اطاعت یا اس کی فرما برداری کی ایسی عادت پڑ گئی کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، یا ان کے جو سلف اور اچھے لوگ تھے وہ اس پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقدار ان پر لازمی قرار دی جائے جیسا کہ وہ اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ جیسے مثلا بنی اسرائیل پر اونٹوں کا گوشت کھانا اور دودھ پینا حرام قرار دے دیا گیا، حرام بنا دیا گیا بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں اپنے انبیاء کی تعلیمات یا اپنے انبیاء کی عرض کی وجہ سے یہ بات راسخ ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے اونٹ کا گوشت کھایا تو ہم بیمار پڑ جائیں گے یا اللہ کے جناب میں اس سے کوتاہی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے اس سے پرہیز کیا، تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے تم پر حرام ہے۔ یا جیسے ایک اور مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کے حوالے سے کہ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام لیالی رمضان، رمضان کی راتوں میں حضور نے 3 راتوں سے زیادہ عبادت تراویح کی نہیں کی، اور فرمایا کہ حتیٰ خشیت ان یکتب علیکم، تمہارے ذوق شوق اور تمہارے دلی اطمینان کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے یا رکن بن جاتی ہے، کسی قوم کا کسی عمل کا شوق اور اس کے ساتھ وابستگی کے ساتھ بھی کہ قوم ساری کی ساری وہ کرنا چاہتی ہے، تو جو قانون ساز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو، فرض ہے۔ تیسرا ایک اور اصول جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ یسجل علی التکلیف بشیء، کسی چیز کو اگر فرض قرار دینا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کام منضبط ہو، ظاہری طور پر اس کی حدود متعین ہو سکتی ہوں، ظاہری ہو، کسی پر وہ مخفی چھپا ہوا نہ ہو۔ جسے آپ فریضے کے طور پر لازمی قرار دے رہے ہیں وہ تمام امور، ان کی مقدار، ان کی ظاہری شکل و صورت متعین ہو۔ فلذلک لا یجعل من ارکان الاسلام، اس لیے اسلام کے ارکان میں مثلاً حیا کا بنیادی خلق ہے، اب حیا کے بنیادی خلق کو فرض قرار نہیں دیا گیا، رکن نہیں بنایا گیا۔ کیوں کہ حیا کی کوئی ایسی ظاہری شکل و صورت متعین نہیں کی جا سکتی کہ یہ حیا کا دائرہ ہے اور یہ بے حیائی کا دائرہ ہے، یا اسی طریقے سے باقی اخلاق جتنے بھی ہیں ان کا بھی کوئی، ان کو رکن نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس کی کوئی ظاہری عملی شکل کا تعین کرنا تمام لوگوں کے لیے مشکل۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ شُعَبِهِ، اگرچہ اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ تو ہے لیکن اس کو رکن یا فرض نہیں قرار دیا گیا۔
جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانی سوسائٹی کے لیے کم سے کم درجہ بھی متعین کرنا ضروری ہے کسی قوم کی سیاست کے لیے، اور اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جانا چاہیے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم درجہ لوگوں کے حالت کے مختلف ہونے اور افراد کی حالت کے اعتبار سے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ثم الادنیٰ قد یختلف باختلاف حالتی الرفاہیہ والشدہ، آسانی اور خوشحالی کی حالت یا تنگی اور مرض کی حالت کے بدلنے کی وجہ سے وہ کم سے کم درجہ بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی جو طاقت رکھتا ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا رکن ہے، لیکن وہ آدمی جو بیمار یا کمزور یا بوڑھا ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے کھڑا ہونا رکن نہیں رہا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَيُجْعَلُ الْقُعُودُ مَكَانَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، جو آدمی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے قیام کی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہی اس کا رکن ہے۔ تو رکنیت اور فرضیت میں بھی لوگوں کی حالت کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادنا حالت کے اندر ہے۔ باقی رہی جہاں تک اعلیٰ کی حالت ہے کہ جو اس ادنا حالت سے اوپر کے درجے کی حالت ہے، اعلیٰ حالت ہے، حد ہے، تو اس میں کمیت کے اعتبار سے بھی اضافہ ہوتا ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی، اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ فَيَزِيدُ كَمًّا وَكَيْفًا، کمیت اور مقدار کے اعتبار سے کیسے کہ مثلاً 5 نمازیں فرض تھیں تو فنوافل من جنس الفرائض، فرائض کی اسی میں سے ہی نماز ہی ہے، لیکن سنن رواتب پڑھنا، مثلاً سنت مؤکدہ ادا کرنا، رات کی نماز تہجد پڑھنا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ایام بیز میں رکھنا، یا جیسے مستحب صدقات و خیرات زکوٰۃ کے علاوہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ مقدار بڑھ گئی نا۔ 5 نمازوں میں 11 رکعتیں ادا کرنے کے بعد مزید اضافہ آپ نے 17 رکعتوں کا یا آگے نفلوں کا اور اس کا اضافہ کیا، تو مقدار بڑھا دی، کمیت بڑھ گئی۔ اور وَأَمَّا الْكَيْفُ، اور کیفیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہیں۔ فَهَيْئَاتٌ وَأَذْكَارٌ، ہیئت یعنی شکل و صورت اور نوعیت بدل گئی۔ قیام ہے، لمبا قیام کر لیا آپ نے، رکوع ہے، لمبا رکوع کر لیا، سجدہ ہے، لمبا کر لیا، یا اس میں اذکار جو ہیں وہ آپ نے طویل پڑھ لیے، سبحان ربی اعلیٰ 50 60 دفعہ کہنا شروع کر دیا۔ اور ایسے ہی جو غیر مناسب باتیں ہیں ان سے بچنا، اور ان کو حکم دیا ہے طاعات اور فرما برداری کے تمام امور کو مکمل طور پر ادا کرنا، یا مثلاً وَتَكُونُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ، اور وہ کام ایسے کیا جائے کہ کامل طریقے سے وہ ادا ہو، اس سے مقصد حاصل ہو۔ جیسے مثلاً پاکیزگی اور صفائی کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنے داڑھی درست رکھے، مونچھیں کتروائے، ناخن کاٹے، بغل کے بالوں وغیرہ کی صفائی کرے وغیرہ وغیرہ۔ وضو کو اچھے طریقے سے وہ پورے آداب کے ساتھ کیا ہے کرے، تاکہ نظافت اور صفائی اچھی طریقے سے ہو چکے۔ اور پھر یہ آداب میں سے یہ بھی کہ دائیں طرف سے شروع کرے، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور اسی طریقے سے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کام کی عظمت جو ہے اس کا احساس اور ادراک اسے ہو، تاکہ اخبات کی پوری کیفیت اس کے اندر مثلاً آ جائے۔ اور وَتُقْبِلُ عَلَيْهَا، اس کو اچھی طریقے سے قبول کرے، حتیٰ آخذت نفسها بما يفعل في الاعمال المهمة، جو اس نے اعلیٰ اہم ترین اعمال ہیں اس میں اس کا نفس ان کاموں کے کرنے کا پابند بن جائے۔ یہ اعلیٰ اور ادنا دونوں حدیں جو ہیں وہ متعین کر دیں شاہ صاحب۔ اسی طریقے سے جو آداب بھی بنائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تیسرا علمی قاعدہ اس باب میں بیان کیا ہے شاہ صاحب نے۔ وَعْلَمْ، علمی طور پر یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق میں سے کوئی اچھا خلق حاصل کرے، اس کا نفس ان اخلاق سے رنگین ہو جائے، اور وہ اخلاق اس کو چاروں طرف سے اس کے نفس کو احاطہ کر لیں،
تو فحیلۃ ذالک، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنا مواخذہ کرے، محاسبہ کرے اس خلق کے حوالے سے، اس خلق سے متعلق جو افعال اور حیات وغیرہ ہیں وہ کرے۔ وَلَوْ فِي الْأُمُورِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي لَا يَعْبَأُ بِهَا الْعَامَّةُ، اگرچہ بہت کم معاملات اور قلیل امور سے متعلق ہی کیوں نہ ہو جس کا عام لوگ خیال نہیں رکھتے، لیکن جو آدمی خلق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ آدمی جو بہادری کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے، پہلوان بننا چاہتا ہے، دوسروں سے کیا ہے کشتیاں لڑنا چاہتا ہے، تو وہ ہر وقت اپنا مواخذہ کرتا ہے کہ ہر مرحلے، کسی بھی مرحلے میں اس سے بزدلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ والمشی فی الشمس، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اکھاڑے میں اترتا ہے اور سورج چڑھے تک مشق کرتا ہے، ڈنڈ پیلتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اپنی کثرت کرتا ہے۔ ایسے راتوں کو، اندھیری راتوں میں دوڑ لگاتا ہے، فوجیوں کو بہادری پیدا کرنے کے لیے صبح 3 بجے اٹھا کر سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں غوطے دلواتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ ایک خلق بہادری کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نڈر انہیں بنانا ضروری ہے، تو وہ ساری چیزیں کرتا ہے، اور اگر کہیں بھی ان سے اس خلق سے متعلق ذرا سی بھی کوتاہی اور غفلت ہو جائے تو بڑی پنشمنٹ ان کو دی جاتی ہے۔ وہ ان کا چاہے وہ بیچارہ حوالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ کہے گا سر جی بیٹھ کے لگاؤ، آپ نے فلانی خلاف ورزی کی تھی، سر جی بھی کہے گا اور بیٹھ کے بھی لگوائے گا، ڈنڈ بھی نکلوائے گا، سارے کام کروائے گا، کیونکہ کل کو تو اس نے جا کر افسر بننا ہے، اس لیے سر جی تو پہلے سے کہے گا وہ، لیکن کہے گا کہ آپ نے ڈسپلن توڑا ہے، لہٰذا فلانا جو آپ کی سزا ہے وہ بھی آپ کو کاٹنی ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی مثلاً اخبات کے خلق کی مشق کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس کے تمام ہر حالت میں جو اس کی عظمت سے متعلق امور ہیں ان کی محافظت کرنی ہوگی۔ ولا یجلس علی الغائط، اس لیے اگر وہ بیت الخلاء میں بھی جائے تو بس بہت تھوڑے وقت کے لیے اور اپنے پردے کا پورا لحاظ کر کے، آداب کا لحاظ رکھتے، یہ نہ ہو کہ سب کے سامنے فراغت کرنے کے لیے جنگل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، اور جب اللہ کا ذکر کرے تو اپنے تمام اعضاء کو مجتمع کر کے متوجہ کرے، جو بیٹھنے کا طریقہ بزرگوں نے متعین کیا ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو عدالت کے خلق کی مشق کرنا چاہتا ہے، وَالْمُتَمَرِّنُ عَلَى الْعَدَالَةِ، تو اس کے لیے چاہیے ہے کہ وہ جب نظم و نسق قائم کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز کا جو حق ہے، جو اس کا تقاضا ہے، وہ اس کا حق پورا ادا کرے، ہر ایک کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، اپنا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، سوسائٹی کا حق، ماں باپ کا حق، ریاست کا حق، ملک کا حق، عوام کا حق، تمام حقوق ادا کرنے، درجہ بدرجہ نظم و نسق سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ متوجہ ہو تو ملکہ عدالت ہوگا۔ کھانے پینے کے آداب، مجلس کے اندر کھانے پینے میں مثلاً دائیں ہاتھ سے کھائے، پاکیزہ رزق کھائے، اور بائیں ہاتھ کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال، ناک صاف کرنے کے لیے، نجاست صاف کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اور یہی وہی راز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں کہا تھا کہ کبر کبر، مسواک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو نوجوان تھے 4-5، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا چاہیے، تو وہ جو ایک چھوٹا تھا وہ پہلے لینا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، عدل کا تقاضا یہ کہ جو بڑا ہے اس کا پہلے حق۔ یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا، آپ نے پیا، اب دائیں طرف بیٹھا ہوا ایک بچہ اور نوجوان ابتدائی عمر کا، اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، بڑے بڑے لوگ، تو اب اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں۔ تو بچے سے پوچھا حضور نے، اور ادھر دوسری طرف ابو بکر ظاہر ہے کہ مشائخ میں سے بیٹھے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں پہلے ابو بکر کو دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا حق ہے،
میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ میں لو بھائی تمہارا حق ہے تو تم لو۔ تو حقوق کا لحاظ رکھنا، آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت میں بھی یہی واقعہ ہے۔ تو فہذا اصل ابواب من الآداب، تو یہ آداب ہیں مختلف جو ایک اعتدال اور توازن اور نظم و نسق پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے آداب کے حوالے سے، چونکہ یہاں آداب کی بات چل رہی ہے، فرائض اور ارکان تو مکمل ہو گئے، آداب وہ ہیں کہ جو اعلیٰ ترین درجے پہ انسان نے کرنے ہیں۔ وعلم، ایک اور علمی قاعدہ یہ جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہ راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان افعال کی جو شیاطین کی طرف نسبت کی ہے، اس کا راز کیا ہے کہ جو برے کام ہیں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں علامہ فہمنی ربی تبارک و تعالی، اس کا جو مطلب میرے پروردگار نے مجھے سمجھایا ہے وہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ان الشیطان قد اقدرہ اللہ تعالی علی ان یتشکلوا فی رؤیا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیطانوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ لوگوں کے خواب میں ایک خاص شکل کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ شیطان خواب میں نظر آ سکتا ہے، اور جاگنے کی حالت میں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے مختلف شکل و صورت، مختلف مزاجوں کی صورت میں آ سکتا ہے۔ وَأَحْوَالٍ طَارِئَةٍ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتِ التَّشَكُّلِ، اور جب یہ کسی خاص انسانی شکل میں آتا ہے شیطان، تو اس پر کوئی حالت طاری ہوتی ہے۔ انسان کی شکل میں آ کر اگر آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا جو خاص شکل میں آنے کے وقت جو اس کے اعمال تھے وہ حضور کو مشاہدہ کرا دیے۔ تو اس مشاہدے کی بنیاد پر حضور نے یہ بات فرمائی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اہل وجدان سلیم، جن کا وجدان، جن صوفیہ کرام کا صحیح ستھرا صاف ستھرا ہے، سلیم الطبع جن کا وجدان ہے، ان کا مزاج اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ شیطانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ برے کاموں کو اختیار کرتے ہیں، ایسے کام کی طرف لوگوں کا رجحان بناتے ہیں کہ جس سے انسان غضبناک ہو، تہش میں آ جائے، تنگ دل ہو، گالی گلوچ پر اتر آئے، گندگیوں میں بیٹھنا پسند کرے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل سخت ہو جائے، اور والافساد لکل نظام مستحسن مطلوب، اور شیطان کا بنیادی کام فساد مچانا ہے ہر مطلوبہ اور بہتر نظام کو توڑنے کے حوالے سے۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، گندگیوں میں مبتلا کرتا ہے، ہر بہتر اور عمدہ نظام میں فساد برپا کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو انسانی شکل میں جب شیطان کو، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر قرآن حکیم نے شیطان کے بہت سارے اعمال کی منظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، بنو کنانہ کے سردار کی شکل میں، اور بنو کنانہ کے لوگوں کی شکل و صورت میں ہی بہت سارے شتونگڑے اس کے ساتھ تھے، ان تمام کو اکٹھا کر کے ابو جہل کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ ابو جہل یہ مکے والوں کی دشمنی تھی بنو کنانہ سے، تو باقی سارے لوگ تو ابو جہل کے ساتھ تھے، تو اسے خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقابلہ کر رہے ہوں تو کہیں پیچھے سے بنو کنانہ کے لوگ آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو کہیں اس کے نتیجے میں ہمیں ڈبل جنگ نہ لڑنی پڑے۔ تو شیطان نے اس کی پشت محفوظ کرنے کے لیے خود شکل اختیار کی بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک کی، اور اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کی شکلیں اسی طرح بنا کر باقی شتونگڑے ساتھ ہو گئے، اور آ کر سیدھا ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بنو کنانہ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ شیطان تھا۔ ابو جہل جب بھی خدشے کا اظہار کرتا تو وہ کہتا نہیں ہم اب ہم کا آپ کے ساتھ ہے، تو ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا بدر میں،
اور جب بدر میں اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور صحابہ کی ڈسپلن اور نظم و ضبط اور فرشتوں کو جیسے ہی اترتے دیکھا تو شیطان نے ہاتھ چھڑوایا ابو جہل سے اور بھاگنا شروع۔ ابو جہل کہنے لگا وہ عین موقع پہ لڑائی کے وقت غداری کر کے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ اس کی شکل و صورت، جیسے وہ کردار۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ بڑی مضبوط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیطان کی شیطنتیں اور وہ جو حرکات و سکنات کرتا رہا ہے، جب بھی وہ انسانی شکل میں آیا فساد مچانے والی، آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس کی اساس پر حضور نے یہ فرمایا مختلف جہاں بھی بہت ساری حدیثوں میں کہ شیطان یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کی وہ حرکات و سکنات حضور نے نوٹ کی، وہ حضور نے بیان کر دی کہ ان الشیطان یأکل بشمالہ، کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ شاہ صاحب کہتے وَأَعْنِي، میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ برے قسم کے اعمال اختیار کرتا ہے۔ تو افعال شنیعہ سے میری کیا مراد ہے؟ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ ما اذا فعلہ الانسان، کہ جب انسان یہ حرکت کرے تو اشمئزت قلوب الناس عنہ، ایسا برا عمل وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اسے سر انجام دے تو باقی انسان اس سے کراہت کرتے ہیں کہ یار یہ برا عمل ہے، غلط بات ہے، اور ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اقشعرت جلودہم، اور ان کی زبانیں اس کام کرنے پر والے پر لان تان کرتی ہیں کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے۔ اور وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور ایسا لان تان کرنا اور اس برے عمل کو برا سمجھنا، یہ تمام بنی آدم کا طبعی تقاضا ہوتا ہے، مذہب طبعی ہوتا ہے، فطری تقاضا ہوتا ہے، جو اس کی صورت نوعیہ کے تقاضے سے اسے عطا کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا بھر کی تمام قومیں برابر ہوتی ہیں۔ یستوی فی طوائف الامم لا للمحافظہ علی رسم قوم دون قوم او ملت دون ملت، یہ نہیں کہ کسی قوم، ایک قوم کی رسم اور دوسری قوم کی رسم نہ ہو، یا ایک ملت کی رسم ہو اور دوسری ملت کی رسم نہ ہو۔ مثلاً شیطان کی یہ حرکات، جو شیطان لوگوں کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے، شاہ صاحب نے اس کی چند مثالیں دی ہیں۔ مثلاً دیکھو، اگر کوئی آدمی سب کے سامنے بار بار اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو دنیا کے کوئی مہذب معاشرہ یا مجلس برداشت کرتی ہے کہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہو؟ مثلاً ان یقبض علی ذکرہ، یا ایسے طریقے سے اچھل کود کرے بے حیائی کے انداز میں اپنی شرمگاہ کے ساتھ، تو اس کو کوئی برداشت کرتا ہے؟ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی مسلمان صاف طبیعت انسان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یا سب کے سامنے کوئی آدمی اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے اور شیطان اس کو اس کام پر اکسائے، تو کوئی انسان اس کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں۔ یا کوئی بھی آدمی اپنی داڑھی یا سر کے بالوں کو ناک سے، کیا ہے، ناک کا جو نکلتا ہے اس سینڈ وغیرہ اس سے لیپ لے یہاں پر، اور سارا اس کی داڑھی خراب ہوئی بھی ہو، کیا کوئی آدمی برداشت کرتا ہے؟ نہیں۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو۔ یا آپ دیکھیے کہ کسی آدمی کے کان کٹے ہوئے ہوں یا ناک کٹا ہوا ہو، اور ناک کان مجرم کا کاٹا کرتے تھے، تو ایسے کسی نک کٹے یا کیا ہے کن کٹے کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی اچھا آدمی اچھا سمجھا جاتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یا کسی کا منہ کالا کیا جائے، چائی مل کر گھوڑے پہ سوار کرا کر گدھے پہ سوار کرایا جائے، دنیا کا کون سا معاشرہ کہے کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جی فلانے کا منہ کالا ہوا ہے؟ یا کوئی آدمی الٹا لباس پہنے ہوئے ہو، فیجعل اعلی القمیص اسفلہ، کوئی آدمی قمیص کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر پہن کر پھرے، کون آدمی اس کو اچھا سمجھے گا؟ یا کوئی آدمی سواری پر سوار ہو اور چہرہ اس کا پیچھے کی طرف ہو اور پشت آگے کی طرف ہو؟ نہیں۔ فیجعل وجہہ من قبل ذنبہا،
یا ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرا پاؤں خالی ننگے پاؤں ہو، اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ برا سمجھتے ہیں، وغیرہ ذالک۔ یہ ایسے افعال اور ایسی غلط قسم کی عادات و اطوار ہیں التی لا یراھا احد، کسی آدمی کو بھی یہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس پر لعنت کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے کہ کیسا بے وقوف، کیسا احمق۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقد شاہدت، خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے بعض واقعات میں شیاطین کو ایسا کرتے ہوئے کہ انسان کی شکل میں آ کر اس طرح کی حرکات و سکنات بے حیائی کی کرتے ہیں۔ وہ اصل میں انسان نہیں ہوتے، وہ اصل میں تو شیطان اور جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو، جو خاص طور پر پست ذہنیت کے خبیث طبیعتیں ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی کیا ہے کام سکھاتے ہیں۔ بظاہر تو تمہارے سامنے ایسی غلط حرکت کوئی لڑکی یا لڑکا کر رہا ہوتا ہے، وہ لڑکی اور لڑکا نہیں ہوتا، اصل میں تو شیطان ہوتا ہے، یا شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے برے اعمال جن کو کوئی انسانی طبیعت، شریف طبیعت انسانوں کی برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی مذہب کی۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ شیطان برے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کی تو یہ تفصیل بیان کر دی جو عام انسان کے مزاج سے قطعی طور پر منافی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا وہاں افعال، ایسے افعال جو غصہ دلانے والے، طیش اور فضول قسم کے اعمال، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو، العبث بثوبہ وبالحصا، یا کنکریوں سے کھیل رہا ہے، بیٹھا مجلس میں ہے، کوئی درس سن رہا ہے اور اپنے ہی کپڑوں کے ساتھ کیا ہے کھیل رہا ہے، یا فرش پہ پرانے زمانے میں وہاں مسجد نبوی میں بعض لوگ بیٹھ کے کنکریاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی تو الحصا ہے نا، چھیڑ خانی۔ اب سبق کی طرف توجہ ان کی کہاں ہے، کسی مجلس کے آداب کے خلاف بات ہے جی۔ اسی طریقے سے یہی انگلیاں مٹکانا غلط طریقے سے، تو یہ جو ہے مجلس کے اندر بیٹھنا یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو شیطانی اعمال سے تعبیر کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام افعال جو شیطانی افعال ہیں یہ منکشف فرما دیے، حضور نے مشاہدہ کیا اور حضور کو یہ بتلا دیا گیا کہ یہ شیطانی مزاج سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں۔ فلا يتمثل الشیطان فی رؤیا احد او یقظتہ الا وهو یتلبس ببعضها، کسی انسان کو خواب میں یا جاگنے کی حالت میں شیطان نظر آئے تو وہ ان کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا، سمجھ لو کہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ اصل میں تو کیا ہے، شیطان ہے یا شیطان کے زیر اثر اس کا معمول ہے۔ وَأَنَّ الْمَرْضِيَّ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ، مومن کے حق میں پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ وہ ان شیطانی کاموں سے دور رہے اور ان تمام افعال و ہیئات سے دور بھاگے اپنی طاقت کے بقدر۔ تو فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال اور حیات بیان کر دی اور ان سے کراہت اور نفرت کا اظہار فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہی آداب میں سے حضور نے جو چند آداب بیان کیے ہیں ان کو شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھاڑیاں اور جھنڈ یہ محتضرہ ہوتے ہیں، ان میں شیاطین رہتے ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اور خاص طور پر اندھیرے میں رات کے وقت ان کے اندر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان حاذل الحشوش محتضرہ، خاص طور پر جب لوگ قضاء حاجت کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے تو ایسی جگہ پر جہاں اس طرح کے چیزیں موجود ہوں تو وہاں احتیاط کرنے کی ضرورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، کہ شیطان انسانوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے، خاص طور پر جب وہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو اپنے ہی اعضاء کو، جسمانی اعضاء کو، شرمگاہ کو دیکھ دیکھ کر اس کے ساتھ جو غلط حرکت کرتا ہے تو یہ دراصل شیطان کا کھیلنا ہے۔ شیطان اکساتا ہے،
اس کو جنسی اعمال پر طرح طرح کی حرکتیں اس کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے بچنے کی، اسی لیے پاکیزگی کی حالت میں کپڑے کے بغیر غسل کرنے سے روکا گیا کہ جس کے نتیجے میں کہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو بچانا شیطان کی ان حرکات و سکنات سے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب میں بتلایا کہ جب انسان ہنستا ہے اور ہنستے ہوئے وہ کھلکٹا مار کر منہ کھول کر پورے طریقے سے، ایک ہے مسکراہٹ اور ایک ہے درمیانے درجے میں ہنسی کا نکلنا، اور جب منہ کھول کر ہا کر کے ہنستا ہے تو شیطان بھی کیا ہے اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی آداب کے منافی بات ہے۔ ویسے بھی کسی مجلس کے اندر اس طریقے سے گلا پھاڑ کر ہنسنا، تو مسکراہٹ اور بات ہے، ضحک جسے کہا جاتا ہے، اور ایک اس سے اوپر بہت خوب بلا وجہ کھلکٹے مار کر ہنسنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وقس علی ذالک، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتوں کی عادات و اطوار ہیں ان کی ترغیب دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نماز میں ایسی صف نہیں باندھ سکتے جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں، بالکل سیدھی، بالکل کوئی آگے پیچھے نہیں کھڑا، اور مل کر۔ اس لیے دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے لیے فرمائی، ایک تو مل کر کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے اور دوسرا بالکل سیدھی، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، کہ لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے پیدا نہ کر دے۔ جب آدمی آگے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، صحیح صف درست نہیں ہوتی تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ دونوں بالکل مل کر کھڑے ہو، ایسے کہ درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو جہاں شیطان گھس سکے۔ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ آور تھا، فجر کی نماز میں جس نے حملہ کیا، اب زخمی تو کر دیا، عمر فاروق گر پڑے، وہاں سے بھاگ نہیں سکا کیونکہ صف اول کو چیر کر نکلنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، یعنی اتنے جڑ کر صحابہ کھڑے تھے صف اول میں کہ بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا، اس کو پکڑ لیا گیا وہیں پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر درمیان میں آج کل ذرا سی کونی لگ جائے تو بس پریشانی، شکن چہرے پہ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ لگ کے کیوں کھڑا ہو گیا، تو کونی مار کھول کر کہتے ہیں کہ کھلا ہونا چاہیے بالکل ساتھ الگ۔ تو حالانکہ درمیان میں اگر کوئی پتلا سا بندہ ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے، تو پر پتلے شیطان درمیان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا مل کر کھڑے ہو۔ وہاں حرم میں یہی حدیث ہر نماز میں امام کعبہ جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے۔ تو بات بنیادی سی یہ ہے کہ جو فرشتوں سے متعلق چیزیں ہیں تو وہذا اصل آخر الابواب من الآداب، آداب میں سے یہ آخری اصول تھا کہ ان آداب کا لحاظ رکھا جائے جو فرشتوں کے ہیں، ان کی عادات و اطوار جو حضور کو مشاہدہ کرائی گئیں اور اس کی حضور نے مختلف احادیث میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ اعمال و افعال جو شیطانی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اس باب کا آخری ایک اور علمی قاعدہ اور ضابطہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک فرض وہ ہے جو ہر حال میں ہر انسان کو کرنا ہے، اور ایک فرض وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، جسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو فرض کفایہ بھی یعنی اجتماعی طور پر کچھ لوگ سر انجام دے دیں تو باقیوں سے وہ اتر جائے گا، یہ بھی ایک سیاست کا لازمی تقاضا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں تمام لوگوں کی شرکت لازمی اور ضروری نہیں ہوتی، کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہے۔ وعلم، پانچواں علمی قاعدہ اس باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا، وعلم، جاننا چاہیے کہ ان من اسباب جعل الشیء فرضا بالکفایہ، کسی چیز کو فرض بالکفایہ بنانے کے اسباب میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ کیوں فرض کفایہ جو ہے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان یکون اجتماع الناس علیہ باجمعہم مفسدا لمعاشہم، اگر اس کام کے لیے سارے لوگوں کا جمع ہونا لازمی قرار دیا جائے تو ان کا معاشی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر فجر کیا نماز جنازہ میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر مردے کی نماز جنازہ میں اس شہر کے سب لوگ کو کے لیے شرکت کرنا لازمی ہے، تو پھر تو لوگ روزانہ پتہ نہیں کتنے کے مرتے ہیں، تو سارے جنازہ ہی پڑھتے رہیں گے،
کاروبار کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی، زراعت کیسے ہوگی، ان کی معاشی زندگی میں فساد واقع ہو جائے گا۔ وَمُفْضِيًا إِلَىٰ إِهْمَالِ ارتفاقاتہم، اور اس کے نتیجے میں ان کے تمام جو ارتفاقات ہیں ان کو لغو اور فضول چھوڑنا پڑے گا۔ وَلَا يُمْكِنُ تَعْيِينَ بَعْضِ النَّاسِ لَهُ، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فرض فلانا طبقہ پڑے گا اور فلانا طبقہ نہیں پڑے گا، ایسا بھی کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثلاً جہاد فرض کفایہ ہے، عام حالات میں ملک کی حفاظت کے لیے جہاد اور جد و جہد کا راستہ یہ فرض کفایہ ہے۔ لو اجتماعوا علیہ، اگر سارے لوگوں پر یہ جہاد فرض کر دیا جائے ہر وقت، تو پھر فترک الفلاح، وہ کاشتکاری چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، اور صنعتیں چھوڑ دیں، تو لبطل معاشہم، ان کی پورا معاشی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس جہاد کے لیے کہا جائے کہ جی فلاں فلاں نسل کے لوگ یا فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جہاد لڑیں گے، باقی نہیں لڑیں گے، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور باقی دوسرے لوگ تجارت کریں گے، جیسے ہندوؤں نے ایک تقسیم کر دی کہ جی علم جو ہے وہ صرف برہمن پڑھیں گے، ایک خاص نسل کے لوگ، اور سیاست اور جہاد جو ہے وہ ایک خاص نسل کرے گی، اور کاروبار اور تجارت فلانی نسل کرے گی، اور صفائی ستھرائی کا کام شودر کریں گے۔ تو یہ جو تقسیم 4 درجات کی کر دی تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ کاشتکاری کریں گے، اگلے تعلیم و تعلم اور قضاء کا کام کریں گے، اس لیے کہ اس طرح کی نسلی پابندی لگانا یا طبقاتی نظام بنانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَتَيَسَّرُ لَهُ مَا لَا يَتَيَسَّرُ لِغَيْرِهِ، ہر آدمی کے لیے کچھ کام کرنے آسان ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے آسان نہیں ہوتے۔ برہمنوں میں سے بھی ہر آدمی تو اہل علم نہیں ہو سکتا، تو اگر غیر علم والا ہوگا، کوئی نسل برہمن میں پیدا ہو گیا، اب اس پر پابندی ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، وہ شودروں والے کام نہیں کر سکتا، اور علم حاصل کرنے کی استعداد اس میں نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ بھوکا مرے گا۔ اب اگر ہر راجپوت پر لازمی ہو کہ جو اس نے حکمرانی ہی کرنی ہے، تجارت بھی نہیں کرنی، باقی کام بھی نہیں کرنے، علم بھی نہیں حاصل کرنا، تو پھر کام تو خراب ہوگا نا۔ وہ کنگڑا کرے گا کیا؟ جسمانی ساخت نہیں ہے لڑنے بھیٹنے کی، اور باقی کام کرنے پابندی ہے اس لیے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے ولا يعلم المستعد لشيء من ذلك بالاسامی والاصناف، پھر یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کسی خاص نسل یا کسی خاص نام کے لوگوں کے بارے میں کہیں کہ انہی میں صرف اس کام کی استعداد ہے، دوسرے میں یہ استعداد نہیں ہے، اس کا دوسرے کام میں داخلہ بند کر دیں تاکہ حکم اس کے مطابق چلے، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے عمومی طور پر جس میں جس کام کی بھی وسعت ہو، کچھ لوگ یہ کام سر انجام دے لیں، باقیوں سے وہ فرض کفایہ اتر جائے گا۔ کچھ لوگ سیاست کریں تو باقیوں سے مثلاً سیاست کا جو عمل ہے، ذمہ داریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ تاجر ہوں، کچھ لوگ کاشتکار ہوں، کچھ لوگ فلاں بنیادی کام کر سکیں، تو اس کو جب آپ تقسیم کریں بغیر نسلی تقسیم کے، اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، تو وہ فرض کفایہ کے طور پر ہر آدمی کو ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی علوم میں ہے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی کچھ بنے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان تکون المصلحۃ المقصودۃ بہ وجود نظام، ہر مصلحت جو کسی فرض اور رکن سے مطلوب ہوتی ہے، اس کا مقصد سسٹم بنانا ہوتا ہے، وجود نظام کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ ولا یلحق بترکہ فساد حال النفس وغلبۃ الطبیعہ، اور یہ نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگ جن کی طبیعت کے اندر بہیمیت کا غلبہ ختم نہ ہو، ان کی حالت درست نہ ہو، اور ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل لوگ موجود نہ ہو، اس وقت تک نظام نہیں بن سکتا۔ اب مثلاً نظام کے لیے عدالت ضروری ہے، اس کے بغیر تعلیم علوم الدینی سسٹم کی جو علوم اس سے متعلقہ علوم ہیں ان کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ والقیام بالخلافہ، اور حکومت کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے انتظامیہ کی مثلاً ضروری ہے، تبھی نظام وجود میں آئے گا نا۔ فإنہا شرعت للنظام، اس لیے کہ یہ سارے کام
سسٹم قائم کرنے کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ان کی عدالت کا ہونا، علوم کا پڑھنا پڑھانا، اعلیٰ علوم کا پڑھنا پڑھانا، اسی طریقے سے سیاست اور ریاست اور خلافت سے متعلق امور کی انجام دہی کا کام کرنا، ہاں جی، تو یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور وَتَحْصُلُ بِقِيَامِ رَجُلٍ وَاحِدٍ بِهَا، تو ان میں سے، ان کاموں میں سے ایک ایک، دو دو، چار چار آدمی جو بھی اس کو کریں، اس کے ذریعے سے وہ سسٹم قائم ہونا چاہیے۔ اب اگر عدالت کے لیے ہمیں جج چاہیے تو ججوں کی تربیت یافتہ، تعلیم کے لیے تربیت یافتہ، یا خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے خلیفہ اگرچہ ایک ہی ہوگا لیکن اس کا انتخاب کا طریقہ کار اور اس کے پورے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی ماتحت انتظامیہ کی تشکیل کی ضرورت ہوگی۔ تو مگر ایک آدمی پر لازمی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جو اجتماعی کام ہے وہ مختلف فرض کفایہ کے طور پر ہوں گے۔ مثلاً مریضوں کی عیادت کرنا، کچھ نے کر لی تو باقی پوری، اور اگر کوئی مریض بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے گھر میں اور کوئی محلے والا پوچھنے نہیں آیا اور وہ مرض سے مرنے کے قریب ہے، تو یہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، کیونکہ مقصد تو نظام بننا تھا کہ اس عیادت کے ذریعے سے مریض کے مرض کا اجتماعی طور پر علاج کرنے کا ماحول پیدا ہو۔ یا جیسے نماز جنازہ وغیرہ، تو فإن المقصود، کیونکہ اس کے بعد مقصود یہ ہے کہ مریض ضائع نہ ہوں اور مردے ضائع نہ ہوں، بغیر دفن کے پڑے نہ رہیں، اس لیے ان کے لیے اجتماع ایسا ہو جو ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اور وَيَحْصُلُ بِقِيَامِ الْبَعْثِ بِهَا، کچھ لوگ اگر یہ کام سر انجام دے لیں تو ظاہر ہے کہ مریض جو ہے وہ بچ جائے گا اور مردہ جو ہے اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا جا سکے گا۔ تو یہ اجتماعی عمل ہے، اس کو کسی نسلی تقسیم کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد نظام بنانا ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان جو اس جغرافیائی حدود میں بستا ہے اس کی ضرورت پوری ہو، اور اگر وہ کچھ لوگ کریں، اگر ڈاکٹر موجود ہے، نرسیں موجود ہیں، اسپتال موجود ہے تو مریض کے لیے کافی ہے، باقی ساری امت سے فرض کفایہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اور اگر کسی محلے میں مریض مر گیا اور ان میں سے کوئی بھی حرکت میں نہیں آیا تو پورا محلہ بھی، ہاں جی، اس کے اندر شریک ہوگا اس کے مرنے میں، کہ ان کے اجتماعی نظام کی خرابی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گیا، یا مردے کو دفن نہیں کیا جا سکا، اس کی لاش کوے کھا گئے، تو پوری کی پوری سوسائٹی کیا ہے، ذمہ دار ہے کہ ان کی خرابی اور ان کی اجتماعی بے حسی کا اظہار ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ وہ بنیادی قوانین اور ضوابط ہیں جو امت کی سیاست، کسی قوم کی سیاست کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں۔ اب ان تمام میں بنیادی طور پر کاموں کی تعیین اور اس کی مقدار ضروری ہے۔ جب مقدار ضروری ہے تو اس کے لیے اوقات ضروری ہیں، جب اوقات ضروری ہیں تو اوقات کے اسرار اور اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں وہ اگلے باب میں بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے۔ اللہم صلی اجمعین۔